نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اتباع سنت کی تعلیم۔ عقیدہ توحید کے بعد اتباع سنت دین اسلام کی دوسری اہم بنیاد ہے۔ رسول چونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اور نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے رسول کی پیروی اور اتباع در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی پیروی اور اتباع ہے۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے: رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے: من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصا اللہ۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی۔ بخاری اور مسلم شریف میں آیا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی ہی وہ راستہ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضمانت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 71۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا۔ بخاری کی روایت ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرنا یا ترک کرنا سراسر گمراہی اور موجب ہلاکت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے: جس نے ثواب کی خاطر ایسا عمل کیا جو میری شریعت میں موجود نہیں، وہ عمل اللہ کے ہاں مردود اور غیر مقبول ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور یہ الفاظ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے: وَشَرِّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین میں نئی بات ایجاد کرنا بدترین کام ہے، اور دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اور ہر گمراہی آگ کا ٹھکانہ ہے۔ مذکورہ آیات اور احادیث سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کے نیک اعمال اللہ کے ہاں اسی صورت میں باعث اجر و ثواب ہوں گے جب وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں گے۔ جو اعمال سنت رسول سے ہٹ کر ہوں گے وہ اللہ کے ہاں غیر مقبول اور مردود ٹھہریں گے۔ مناسک حج پر ایک نظر ڈالیے اور غور فرمائیے کہ یہ مناسک شروع سے لے کر آخر تک کس طرح حاجی کو اتباع سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی مسجد حرم چھوڑ کر ایک بے آباد سنگریزوں بھرے میدان میں خیمہ زن ہو جاتا ہے۔ اگر محض اجر و ثواب ہی مطلوب ہو تو مسجد حرم میں ادا کی گئی نمازوں کا ثواب مینا کے مقابلے میں لاکھوں درجہ زیادہ ہے، تو پھر حاجی مسجد حرم کیوں چھوڑتا ہے؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ یہی ہے۔ مختصر سے قیام کے بعد دوسرے روز یعنی 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد حاجی پھر رخت سفر باندھتا ہے اور صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر میدان عرفات میں جا ٹھہرتا ہے۔ وہ مٹی، وہی سنگریزے، وہی آب و ہوا۔ عرفات میں آخر کون سی ایسی خوبی ہے جو مینا میں نہیں؟ پھر لاکھوں انسانوں کا مینا کی حدود سے نکل کر عرفات میں جا کر ٹھہرنا اپنے اندر کیا حکمت رکھتا ہے؟ یہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ میدان عرفات میں حاجی ظہر کے وقت امام حج کا خطبہ سننے کے بعد نمازیں ظہر اور عصر اکٹھی
اور خسر کر کے پڑھتا ہے۔ غور فرمائیے، وہ حاجی جو دنیا بھر کے سارے کام کاج چھوڑ کر اپنے آپ کو اس لیے فارغ کر کے آیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، وہ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ہی وقت میں اکٹھی اور قصر کر کے کیوں ادا کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرفات میں چند گھنٹے قیام کے بعد حاجی پھر اپنا سامان سفر باندھتا ہے اور قریب ہی ایک دوسرے میدان مزدلفہ میں جا کر قیام کرتا ہے۔ عرفات میں حاجی رات کیوں نہیں گزارتا اور مزدلفہ میں کیوں گزارتا ہے؟ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ عرفات کے سنگریزوں کو غروب آفتاب کے بعد الوداع کہا جائے اور مزدلفہ کے سنگریزوں پر آ کر رات بسر کی جائے۔ عرفات سے حاجی غروب آفتاب کے بعد روانہ ہوتا ہے، لیکن مغرب کی نماز وقت پر ادا نہیں کرتا، بلکہ مزدلفہ آ کر عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کرتا ہے، حالانکہ اول وقت میں نماز ادا کرنا افضل ترین عمل ہے اور نماز تاخیر سے ادا کرنا نفاق کی علامت ہے۔ پھر اس موقع پر حاجی عمداً مغرب کی نماز مؤخر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس موقع پر نماز مغرب وقت پر ادا کرنے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے اور مؤخر کرنے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مزدلفہ میں حاجی ساری رات سو کر گزارتا ہے اور عمداً نماز تہجد ترک کرتا ہے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نفل نمازوں میں سے تہجد کو افضل ترین نماز قرار دیا ہے۔ حاجی اس رات نماز تہجد کیوں ترک کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات نماز تہجد ادا نہیں فرمائی۔ مزدلفہ سے حاجی پھر پلٹ کر اسی جگہ مینا میں آ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا، اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو مینا پہنچ کر حاجی صرف جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتا ہے، حالانکہ باقی 2 یا 3 دنوں میں جمرہ عقبہ کے ساتھ جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولیٰ کو بھی کنکریاں مارتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ 10 ذی الحجہ کو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمرہ عقبہ کو ہی کنکریاں ماریں، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولیٰ کو نہیں۔ لہٰذا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع سنت یہی ہے کہ اس روز صرف جمرہ عقبہ کو ہی کنکریاں ماری جائیں۔ اسی روز حاجی قربانی کر کے بال کٹواتا ہے اور نہا دھو کر مکہ مکرمہ طواف زیارت کے لیے جاتا ہے۔ تھکا ماندہ سستانے کا خواہش مند حاجی طواف زیارت کے بعد پھر انہی قدموں پر واپس مینا پلٹ جاتا ہے، صرف اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ ایام تشریق میں حاجی زوال کے بعد جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ کو بالترتیب کنکریاں مارتا ہے، لیکن اگر وہ پہلے جمرہ عقبہ پر جمرہ وسطیٰ اور پھر جمرہ اولیٰ کو کنکریاں مارے تو اس کا یہ عمل باطل ٹھہرتا ہے، کیونکہ اس سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس کی رمی صرف اس وقت ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول اور باعث اجر و ثواب ہوگی جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہوگی۔ ایام تشریق مینا میں گزارنے کے بعد حاجی پھر مکہ مکرمہ آتا ہے اور اپنے وطن روانہ ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے، حالانکہ اس گھر کے کتنے ہی طواف وہ پہلے کر چکا ہے، لیکن جب تک حاجی آخری طواف وداع نہیں کرتا وہ مکہ مکرمہ سے رخصت نہیں ہو سکتا، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے۔ مناسک حج شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے اور غور کیجیے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حاجی نہ تو زمان و مکان کا بندہ ہے، نہ عقل و خرد کا غلام، بلکہ وہ بندہ اور غلام ہے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سے مطلوب ہے غیر مشروط اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلا چوں و چرا پیروی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بلا حیل و حجت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران طواف حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا: اللہ کی قسم، میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے، اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا۔ یہ کہہ کر حجر اسود کا استلام کیا،
پھر فرمانے لگے اب ہمیں طواف یعنی کہ عمرہ کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمل تو مشرکوں کو دکھانے کے لیے تھا اور اب اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا ہے۔ پھر خود ہی فرمایا رمل وہ چیز ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنا ہمیں پسند نہیں۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ یہ ہے اتباع سنت کی وہ انقلابی فکر جو مناسک حج ایک باشعور حاجی کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، جس کا اظہار سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران طواف کیا۔ پس عبادت حج کا اصل مقصد یہ ٹھہرا کہ مسلمان اپنی ساری زندگی اتباع سنت پر استوار کرے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضر جان بنا کے رکھے۔ اس کے فکر و عمل کا تمام تر دار و مدار پیروی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔